خون حسین سے کھلے کتنے گلاب دشت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ پتھر پر چلنے والے کیڑے کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ کا میزبان اون شیرازی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نے سفر شام کے حوالے سے ایک پروگراموں کی سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی جو کہ محققہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، ذاکرہ بھی ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ ہم اس موضوع کو اس طرح سے شروع کریں گے کہ یہ سفر شام سے پہلے کا مارکہ کربلا ہے۔ یہاں آزاد لوگوں کی ظلم و استبداد سے دبے ہوئے اور استعمار کے غلام لشکر سے جنگ، آزاد لوگوں کا رہنما حسین اور وہ لشکر جو ظلم و استبداد میں دبا ہوا تھا اور استعمار کا غلام تھا، اس کا مقابلہ تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہاں فتح کس کی ہوئی؟ وہ بھاری لشکر حسین کے 72 میں سے کسی ایک کو بھی نہ توڑ سکا، اور حسین نے اس فوج کے سپہ سالار کو اس طرح سے توڑا کہ وہ اپنی ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے حسین کے قدموں پہ آ گرا۔ اور اس سے آگے عجیب ہے کہ یہ جو آزاد لوگ تھے، ان کے پاس تلواریں بھی تھیں، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، سامان حرب و ضرب موجود تھا، یہ آزاد لوگ جن کا حسین رہنما تھا۔ لیکن یہ جو سفر شام ہے، اس کے بعد جو قیادت آتی ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت ہے، اور وہ ایسی قیادت ہے جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بے پلانوں اونٹوں پر سوار ہیں، بیمار امام ساتھ ہے، عورتیں اور بچے ساتھ ہیں، اور ان کی قیادت کر رہی ہے۔ اور ایسی قیادت کہ کوفہ کے بازار میں جب اس کو تو کہتی ہے تو پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ اس بی بی کے تعارف سے اپنی گفتگو کو شروع کریں۔ تو میں سب سے پہلے محترمہ معصومہ شیرازی سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلتیں، ان کی عظمتیں اور ان کا تعارف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے ابتدا، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو ہدایت کے روشن راستے اور حقیقت کبریٰ کی روشن نشانیاں ہیں۔ ابتدا اس عالیہ کردار کے نام سے، جس طرح آپ نے کہا، ایک عظیم نظریاتی کردار جس نے ایک ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے آئے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک ایسے انقلابی اقدامات کیے، مگر ان کی عمر ان کی امت کی عمر کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ مگر یہ ایک ایسے انقلاب کی بانی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ بلکہ یوں کہوں گی کہ کربلا کی بہترین تفسیر، پیام کربلا، ذکر کربلا، نظریہ کربلا، شعور کربلا اور شعار کربلا کو کیا خوب بیان فرمایا علامہ اقبال نے کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کردو دیگری زینب۔ یعنی کائنات کے اس عظیم عالمی انقلاب کو جو تا قیامت زندہ و جاوید ہے، لوگوں کی روحوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے جذبوں میں، لوگوں کے احساسات میں، اس کے دو بانی ہیں۔ ایک ہے جس نے تلوار سے جنگ کر کے مردوں کی وسیلے سے آگاہ کیا کہ مرد ہے جو تلوار اٹھاتا ہے آواز حق کے لیے، عدل کے قیام کے لیے، قوموں کو زندگی دینے کے لیے، قوموں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے۔ اور اس کے برابر میں عورت کا انقلابی کردار یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے پیغام رسانی کا فرض سر انجام دے۔ چونکہ بامقصد ترین وجود ہیں دو، جناب زینب و امام حسین علیہ السلام، تو آج جناب زینب کے حوالے سے سفر
شام کی ابتدا ہی جناب زینب کے تعارف سے ہونی چاہیے کہ ایسا کیسا معجز نما کردار تھا جس نے ایسے معجزانہ انقلاب کی بنیاد رکھی کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہاتھ پس گردن ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، بلکہ ساتھ اسیر اور بیمار لوگ موجود ہیں، مگر زبان ایسی عظیم انقلاب کی بانی ہے کہ چند مہینوں کی جو کہانی ہے اس کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا جس نے قیامت تک، یوں سمجھیے کہ جس طرح انبیاء بت شکن تھے، موسیٰ بت شکن، ابراہیم بت شکن، محمد بت شکن ہی کرتے رہے، مگر جناب زینب نے اس روایت کو اتنے بلند طریقے سے سر انجام دیا کہ قیامت تک آنے والے سارے ظالم بتوں کو پاش کر کے بت شکن بابا کی زینت بن گئی۔ اب جب زینت کی بات آتی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی آغوش میں منبع تسلیم و رضا جناب زینب آ چکی ہیں، آپ اس دنیا میں ظہور فرما چکی ہیں، پیدا ہو چکی ہیں، اور انتظار ہے محمد مصطفیٰ کا کہ ہم محمد مصطفیٰ پر سبقت نہیں کر سکتے، رسول کا انتظار ہے۔ 2 دنوں کے بعد جب دہلیز فاطمہ کو نے قدم محمد کو چوما، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پر اس بچی کو اٹھایا، اور جب کہا گیا کہ نام تجویز فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ میں خدا پر کس طرح سبقت حاصل کر سکتا ہوں، اور اس وقت جبرائیل آسمان سے تشریف لائے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا نے لوح محفوظ کے ملکوتی مقامات پر اس بچی کا نام زینب تحریر فرمایا ہے۔ اب زینب کے حوالے سے اگر آپ نام کے تعارف سے آگے چلیں، تعارف نام ہے، خدا جب نام عطا فرماتا ہے تو اس مقصدی وجود کا مکمل تعارف اس نام میں موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں پر زینب عربی میں زینت اب، اپنے باپ کی زینت، وہ کیسا قادر رب ہے جو علی کو زین السماوات والارض کہتا ہے اور پھر اس زمین و آسمان کی زینت کو مزید زینت عطا فرماتا ہے جناب زینب کے نام نامی سے، نور مکرم سے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس نام کی جو معنویت ہے اس کے پیچھے دیکھیں تو علی کو کہا جاتا ہے علی ایک علمی معمہ ہے، علی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بہلول سمندر سے پانی بھر رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہو بہلول، تو کہتے ہیں کہ پانی چاہتا ہوں کہ سارے سمندر کو اس کاسے میں بھر لوں یا دریا کو کاسے میں مقید کر لوں، تو لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسا خیال ہے، کیسا خام خیالی ہے کہ پورا دریا آپ کے کاسے میں سمٹ آئے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ویسے ہی ذات علی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ علی ہماری عقلوں میں سما جائے، مگر علی عقلوں میں سما نہیں سکتا، وہ اتنی بے کران حیثیتیں رکھتا ہے۔ مولا علی کی ذات جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک عجیب انسان کامل، ایک دیو مالائی سچ، اللہ کا ایک عظیم علمی معمہ ہے علی، متضاد صفات جو کسی انسان میں باہم جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی دیکھیے کہ ایک اہل زہد آدمی ہے جو صاحب تقوی ہے، وہ مسلح کی زینت تو بڑھا سکتا ہے مگر رزم و بزم میں ترانہ ناد علی کے ساتھ بڑے بڑے پہلوانوں کے قدم نہیں ڈگمگا سکتا۔ وہ فقط متقی ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، لوگ اس کو پرہیزگار سمجھتے ہیں، وہ ایک کونے مسجد میں یوں محراب مسجد میں زینت تقوی بنتا ہے۔ مگر یہاں پر اگر ہم مولا کو دیکھیں تو ایک طرف وہ سجدہ کرنے والا جس کے سجدوں پر خدا فخر کرتا ہے، جو غش کر جاتا ہے رات کو اور خوف خدا اور تقوی الہی میں غش کرتا ہے، تو دن کو جب رزم و بزم میں آتا ہے تو بڑے بڑے پہلوانوں کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور ان کو غش کھلا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی صابر ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے، وہ کبھی بھی زیادہ غصے والا جلال صاحب جلال نہیں ہوتا۔ جلال و جمال دو الگ الگ کیفیتیں ہیں، یہ اگر باہم ہو سکتی ہیں تو علی میں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح خدا کہتا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور چاند جلال و جمال خدا ہے، اسی طرح علی میں جلال و جمال جمع ہے۔ اب یہ متضاد صفات علی میں جمع ہیں، اس لیے لوگ حیران ہیں کہ علی کیا ہے۔ اور اگر جناب زینب کو دیکھیں تو یہی صفات جناب زینب میں متجلی نظر آتی ہے۔ آپ سے چاہوں گا قطع کلامی معاف کہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو بچپن میں زندگی کا عرصہ ہے، وہ کتنا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر رہیں، کتنا عرصہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، پھر حضرت امیر المومنین، پھر اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی صحبت میں گزارے، اور پھر امام حسین۔ یہ پورا سلسلہ ان تمام لوگوں سے، ان تمام نورانی شخصیات سے، ان مقدس لوگوں سے بی بی نے فیض حاصل کیا مختلف انداز میں، اور کس طرح سے اپنا یہ پورا سلسلہ علوم و حرب و ضرب کے ساتھ ساتھ علوم
حدیث و فقہ، یہ تمام علوم حاصل کی، اس حوالے سے بھی بیان فرمائیں۔ یوں سمجھیے کہ جناب زینب کا باعظمت ہستی نبوت اور امامت کی پروردہ ہے، آغوش رسالت میں بھی پلی ہے اور آغوش امامت، اور فقط ایک نہ ایک آغوش امامت، 5 آئمہ کے ساتھ بی بی نے وقت گزارا، امام محمد باقر تک 5 آئمہ کے ساتھ بی بی نے وقت گزارا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کی بھی پرنور روشنیوں سے اپنی زندگی میں کسب فیض کرتی رہی۔ یہ بی بی کا حسب ہے، نسب ہے، حسب الگ ہے زینب کا، نسب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی پروردہ ہے، اسی لیے آپ کو قبلۃ البرایا کہا جاتا ہے، یعنی صاحبان ابرار کا قبلہ، عقیلہ بنی ہاشم کہا، عقیلہ ہے، محققہ ہے، محدثہ ہے، فصاحت کے حوالے سے آپ کو فصیحہ کہا جاتا ہے، بلیغہ کہا جاتا ہے، عاقلہ کہا جاتا ہے، عابدہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ سارے القابات ہیں جو عرب نے لیے۔ اس کے ساتھ سلالۃ الولایہ، کیا باعظمت نام ہے کہ فصاحت کی پیداوار، فصاحت کی پیداوار کیوں کہ علی کے ہاتھوں میں منبر سلونی کے خطیب نے ایسے باعظمت علم کے ساتھ جناب سیدہ کی پرورش فرمائی ہے، تو 5 اماموں اور ایک نبی کے زیر سایہ کچھ عرصہ جناب بہت بچپن میں رسول کے ساتھ، اس کے بعد مولا علی کے ساتھ ایک عرصہ 10 سال امام حسن کی زیر امامت، پھر اس 10 سال امام حسین کے پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، اتنی باعظمت ہستیوں کے ساتھ۔ کے علاوہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کسب فیض حاصل کیا، اور جس طرح سے بی بی کے قریب رہیں، اور وہ بیت الحزن میں بی بی کے ساتھ وہ سارے وہ مسائل، اسوے کے 2 چہرے ہیں، وہ سارے مسائل، وہ خطبات جو اب جناب زینب سلام اللہ دے رہی ہیں، ان میں وہ عکس نظر آ رہا ہے کہ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سمجھیے نا کہ خطبہ دونوں طرف سے، ایک منبر سلونی کا خطیب خطبہ دے رہا ہے، اسرار کائنات الہیہ کو اس طرح سے وضاحت کر رہا ہے کہ یہودی کہتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ کائنات آپ کے سامنے بنائی گئی ہے، اور علی خود کہتے ہیں کہ میں سوال کا جواب دینے میں توقف اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے پوری کائنات ہتھیلی کی طرح میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تو وہ خطیب منبر سلونی اور خطیبہ فدق، آپ دیکھیں کہ بی بی کے خطبے جو ہیں وہ ایک عجیب لامثال خطبے ہیں، ادبیات کے حوالے سے، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، معنوی حوالے سے، فلسفیانہ حوالے سے، ہر حوالے سے بی بی کے خطبے کمال کے ہیں، مگر اسوے کے 2 چہرے ہیں۔ ماں دربار میں باپردہ مخاطب ہے، بیٹی بازار میں بے پردہ بھی ایسے ہی خطبے دے رہی ہے۔ اس باپردہ ہو کر خطبہ دینا آسان ہے اگرچہ پہلو زخمی ہو، مگر بغیر چادر کے علی کی بیٹی، جس کے کبھی سورج نے جس کے بالوں کو نہ دیکھا ہو، اس کا بازاروں میں لعینوں سے مخاطب ہو کر کلام کرنا ایک عجیب معجزہ ہے۔ یہ ایک اسوہ جو ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ متوجہ ہوں اور اس کی تفصیلات میں آگے گفتگو کریں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کا، رسول اکرم کا اعلان، من کنت مولا فہذا علی المولا کا اعلان، اور اس کے بعد وہ لاکھوں کا مجمع کہ جو اس وقت موجود تھا، اس طرح جیسے کربلا میں موجود تھا، وہ لاکھوں کا مجمع ہے، اور وہ سب لوگ بھول جاتے ہیں، وہ سب لوگ انکار کر دیتے ہیں حضرت امیر المومنین کا، اور اس کے بعد ولایت کو جو بیان کرنے والی پہلی شخصیت ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس ساری ولایت کو علی خاموش ہیں۔ علی کی مظلومیت کی انتہا ہے کہ گلے میں رسی ڈال کے لوگ کھینچ رہے ہیں، لیکن بول کون رہا ہے؟ بی بی بول رہی ہے، اور آخر تک بی بی بول رہی ہیں، خطبہ دیتی ہیں، یہاں تک کہ دروازے پہ بی بی تشریف لے جاتی ہیں۔ یہ ساری جنگ جناب سیدہ فاطمہ تو یہ کہاں سے سیکھ رہی ہیں حضرت زینب سلام؟ بالکل، ولایت شریک کار رسالت ہے جناب فاطمہ، اور رسالت کے ولی، رسالت کے جانشین، رسالت کے صاحب لواس، رسالت کے خلیفہ کے لیے آواز حق، ولایت کی آواز، ولایت کی پہلی شہیدہ، محافظ ولایت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، اور پھر بی بی زینب کو بھی شریک کار امامت کہا جاتا ہے، شریکت الحسین کہا جاتا ہے، شریکت الکربلا کہا جاتا ہے، یعنی شریک کار تھی وہ امامت میں، اسی طرح ولایت کی طرح امامت کی بھی وہ کر رہی تھی۔ یوں سمجھیے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ غدیر کیوں بھلا دی گئی، لاکھوں کا مجمع ہے، سب کچھ حق میں ہے، ہر چیز حق میں جا رہی ہے، رسول خود رسالت کے منبر پر جلوہ افروز ہیں، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، لوگ بخن بخن کے نعرے لگا رہے ہیں، لاکھوں لوگ راوی ہیں، مگر غدیر کو بھلا دیا گیا،
اور کربلا بھلائی نہیں جا سکی. آج بھی قدم قدم پر ہر خطے میں ہر دل میں کربلا کیوں زندہ اور موجزن ہے؟ اس لیے کہ غدیر کے پاس زینب نہیں تھی، کربلا کے پاس زینب موجود تھی. لیکن یہ تسلسل وہی آ رہا ہے کہ اس ولایت امیر المومنین کے لیے سب سے پہلے جنگ لڑنے والی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، آج بھی چھپاتے پھر رہے ہیں ولایت کے دشمن. جناب سیدہ فاطمہ کے خطبے میں اتنا واشگاف الفاظ میں نقاب کشائی کی گئی منافقوں کی جو مولا علی اور رسول خدا نے نہیں کی. اتنی طاقتور آواز ہے جس نے حق کو حق اور باطل کو باطل اس طرح فرق کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے دربار میں جب امام زین العابدین نے خطبہ دیا تو فرمایا ہم ہی فاروق ہیں، یعنی ہم ہی فرق کرنے والے ہیں حق و باطل کے. فاروق کوئی اور نہیں ہو سکتا ہمارے سوا. کہ بی بی دیکھ رہی ہیں اپنی والدہ گرامی کو کہ جس طرح سے وہ جدوجہد کر رہی ہیں ولایت کے لیے، اور جس طرح سے یہاں سے شروع جدوجہد صرف یہاں سے شروع نہیں ہوتی کہ بی بی خطبے دیے. بی بی اس وقت حضرت امیر المومنین کے ساتھ ایک ایک گھر پہ گئی ہیں، لوگوں سے بات کی ہے، لوگوں کو حق بتایا ہے، حجت تمام کی ہے. جس طرح کوفہ میں خود چل کر آئے ہیں اسی طرح فاطمہ چل چل کر ان دروازوں تک گئی ہے اور خواب غفلت سے اٹھانے کی ان لوگوں کو کوشش کی ہے. وہ بی بی ان کے دروازوں پر گئی جو کم ظرف تھے، اور وہ بی بی جس کے دروازے پر فرشتگان خدا آ کے سر تسلیم خم کرتے ہیں وہ دروازوں تک گئی. انہوں نے بھی اتمام حجت کیا، حسین نے بھی اتمام حجت کیا، زینب نے بھی اتمام حجت کیا. اور جس طرح ہم تذکرہ کر رہے تھے بی بی کے تعارف کا ایک عجیب کیفیت ہے زینت اب کی کہ مولا علی کے ہاتھ میں تلوار حیدری ہے اور کافروں اور منافقوں کے گلے قطع کرتے جا رہے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل کے بہترین میزان علی ہے، صراط مستقیم علی ہے، نقطہ بائے بسم اللہ علی ہے، ترانہ ناد علی کا سپہ سالار علی ہے، غیر فرار علی ہے، حیدر کرار علی ہے. یہ ہم رزم میں دیکھتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی زینت زینب نے تلوار حیدری اپنی زبان کو تلوار حیدری بنا لیا. تلوار سے وار کرنا آسان ہے، مگر زبان کے ساتھ ایک عظیم انقلاب کی بنیاد رکھنا اور قیامت تک آنے والے سارے یزید صفت نمرودی قوتوں کے گلے قطع کر دینا، یہ اس زینت اب کی عظمت اور شجاعت ہے جس نے رزم حق و باطل میں اپنی زبان کو سیف ذوالفقار بنا کر قیامت تک یزیدیت کو فنا کی قبروں میں سلا دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مولا کو مولائے متقیان کہا جاتا ہے، تقوی کے مولا، اہل تقوی کے مولا، امام متقیان ہیں. اور آپ کے تقوی کا یہ عالم کے بار بار بتایا جاتا ہے کہ تقوی کے عظیم ترین درجے پر آپ موجود تھے. جناب سیدہ زینب کی طرف دیکھیں تو آپ نماز تہجد قضا نہیں ہے جناب کی، ایک رات کی نماز تہجد قضا نہیں ہے، اور اگرچہ بے شمار راتیں بے پالان اونٹوں پر گزری. اور عظمت کی بات یہ کہ ایک امام وقت حسین جاتے وقت فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی نماز شب میں نہ بھلائیے گا. یہ بی بی کے تقوی کا عالم ہے، نماز شب بی بی کے قضا نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ بی بی کا تعارف جس طرح سے آپ ددھیال سے کروا رہی ہیں، وہ بی بی کا تعارف ان کے ننھیال اور ان کے سسرال کے حوالے سے بھی، تاکہ مکمل ایک شخصیت ہمارے سامنے آئے کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت امیر المومنین کی بیٹی تھیں جناب سیدہ سے یہاں سے حاصل کیا، ان کا جو سسرال تھا جس گھر میں گئیں وہ کتنا باعظمت گھر تھا، اس سے کیا سب کچھ ان کے پاس موجود تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ جیسے ہم کربلا میں مظلومیت یا بیچارگی دیکھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ کس بڑی شخصیات کی بہو تھی اور کن بڑی شخصیات کے گھر میں وہ موجود تھی، اس حوالے سے بھی تعارف کروائیے. یوں سمجھیے کہ جناب زینب ایک ایسا بامقصد وجود ہے جس کو خدا نے دائرہ در دائرہ عظمتوں اور تقدس اور طہارت کے دائرہ در دائرہ عزتوں اور منصبوں سے نوازا ہے. اگر آپ کے ددھیال کی طرف دیکھیں تو ابو طالب کے قدموں کی دھمک سنائی دیتی ہے، لہجے کی کڑک سنائی دیتی ہے، ابو طالب کی وفا دکھائی دیتی ہے، رسول اللہ پر ان کی مہربانی نظر آتی ہے. ایک ایسا کلید بردار کعبہ سردار عرب جس کی ہیبت کفر کو لرزا دیا کرتی تھی، وہ طاقت، وہ جلال، وہ لہجے کی میں موجود جلال جس نے رسول اللہ کی حفاظت کی، محافظ رسول بنے، صاحبان رسول بنے. یہ وفا، یہ لفظوں کی دھمک، یہ جلال حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں سرخ ڈوروں کو دیکھ کر ایک شعر ہے عربی کا کہ سرخ ابو طالب کی آنکھوں کے سرخ ڈوروں سے عرب اپنی تقدیر دیکھا کرتے تھے. یعنی یہ وفا، یہ طاقت، یہ صاحبانی، یہ تحفظ، محافظت کی زینت ہے جناب زینب. ایک وقت میں ایک امام کی حفاظت کی اور ایک امام کے شعور اور شعار کی حفاظت کی.
پیام حسین کی حفاظت کی، اور امام زین العابدین جو حاضر امام ہے ان کی زندگی کی حفاظت کی، وہ حافظت کی زینت ابو طالب کی وجہ سے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ بنت اسد کو دیکھتے ہیں، بلکہ دو ائمہ کی، حضرت امام محمد باقر کی بھی اور حضرت امام زینب، دو ائمہ کی حفاظت کی اور ایک امام کے اشعار کو پہنچایا کو۔ اب آپ دیکھیے دوسری طرف دادی فاطمہ بنت اسد، اللہ اکبر، یوں سمجھیے عرب کی سخی ترین خاتون، تمام مطلب یوں سمجھیے کہ مکہ کے جتنے بھی بھوکے اور پیاسے شام کو جا کر فاطمہ بنت اسد کے گھر سے کچھ پاتے تھے، اور ایسی ولی بیٹے کی ولی ماں ہے کہ جا کر کعبہ سے مخاطب ہوتی ہے کہ اے خدا امانت کو واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی باعظمت ولی بیٹے کی ولی ماں ہے، وہ ولایت کی طاقت، وہ سخاوت، آپ کیا سمجھتے ہیں شہزادی کی سخاوت، کیا دل کا حال ہوتا ہوگا جب آپ روٹیاں بانٹتی ہیں زندان میں تو بچے کچھ بھوکے رہ جاتے ہیں، ان کے حصے میں روٹی نہیں آتی۔ یہ وہ سخی گھر کی سخی بیٹی ہے کہ جو اپنے حصے کا کھانا ان کو دے کر خود بیٹھ کر حالت غشی میں نماز شب ادا کرتی ہیں۔ کیوں؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیا سخاوتوں کا سلسلہ ہے۔ دادی فاطمہ بنت اسد عرب کی سخی ترین خاتون۔ اس کے بعد ہم ننیال کی طرف دیکھتے ہیں تو دادی نانی خدیجۃ الکبریٰ، جس نے اپنا سب کچھ جان عشق پر وار دیا، جس کے پاس اتنا مال و متاع تھا کہ ایک وقت میں 80,000 اونٹ حالت سفر میں رہتے ہیں، جن کو ملیکۃ العلب، ملیکۃ التجار کہا جاتا ہے، اور ایسا ان کے گھر کا نام دار المساکین ہے، مسکینوں کا گھر، جس میں تمام مسکین، غریب، حقیر، بے مایہ، کمزور، ضعیف سب خدیجہ کے دروازے سے آ کر لے جاتے ہیں۔ سخاوتوں اور ایثار کی اس ملکہ کو، یعنی کائنات کے محسن انسانیت رسول خدا، اور ان کی جو محسنہ ہے، اللہ اکبر، جس طرح علی زینت سماوات والارض، ان کی زینت زینب، اسی طرح رسول محسن انسانیت، مگر ان کی محسنہ قیامت برتے دم تک رسول اللہ جس کے احسان کا تذکرہ فرماتے کہ زیر بار احسان رہے، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ دادی نانی ہے، نانا محمد مصطفیٰ۔ پھر آپ اگر سسرال، یہی تعارف میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ننیحال کا اور ددیال کا تعارف کرایا، پھر یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہمسر کس کو بنایا، وہ کتنے بڑے گھر کو آپ نے منتخب کیا، کتنی بڑی شخصیات سے اپنے رشتے کو جوڑا، اور وہ کیسا گھر تھا کہ وہاں بی بی کس طرح سے رہیں، اور کس طرح سے بی بی کا وہ کردار اس گھر میں اور اس گھر والوں کا بی بی کے ساتھ سلوک، اور پھر یہ سلسلہ کہ مولا کو آخر میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا، وہ سب کچھ چھوڑ کے۔ اس حوالے سے مدینہ میں 3 لوگ سخاوت کے لیے مشہور تھے، یعنی جو مانگنے کے لیے آتا تھا اسے پتہ بتایا جاتا تھا کہ 3 لوگ ہیں مدینہ میں جو بن مانگے عطا کرتے ہیں اور بے شمار عطا کرتے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک حسن اور ایک حسین۔ یہ 3 کردار ہیں جو مدینہ میں سب سے بڑے سخی کردار ہیں۔ حضرت عبداللہ کو عرب جو ہے وہ بحر الجود کہتے تھے، یعنی جود و عطا کا دریا۔ دریا کبھی رکتا نہیں ہے، دریا کی روانی میں کبھی کمی نہیں آتی، دریا کا پانی کبھی ٹھہرا نہیں کرتا۔ اسی طرح سخاوت حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، جو حضرت جعفر طیار کے فرزند ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جعفر طیار کو جنت میں 2 پر عطا کیے گئے ہیں جن سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ پرواز کرنا، ملائے اعلیٰ پر پرواز کرنا، عظمت، نفس کی بلندی اور تقوی و ہدایت کی بلند ترین چوٹی کا نام ہے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار، اور آپ نے مولا علی نے ہجرت کرنے والوں کی قیادت کرنے والے، اور رسول اللہ کی اس حدیث کے زیر اثر کے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں، تو یہ رشتہ طے پایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار صرف سخی نہیں تھے، بہت بڑے مالدار تھے، تبھی تو شام میں مولا کے بہت سارے عبداللہ ابن جعفر طیار کے باغات تھے، بہت بڑی بڑی عمارتیں تھیں، تبھی تو بی بی دوبارہ شام تشریف لے گئیں یہ بتانے کے لیے کہ کل تم نے اسی شام میں ہمیں زندان میں رکھا تھا، اور میری حیثیت دیکھو کہ میں یہاں کی شہزادی ہوں، میرے پاس یہاں بھی اتنی ہی طاقت اور اتنا ہی مال موجود ہے۔ اتنے بڑے مالدار گھر کی بیوی، یوں سمجھیے کہ عرب جو ہے وہ اصلی سونے کو زر جعفری کہتے تھے، یعنی نسبت جعفر طیار کے ساتھ تھی اصلی سونے کی، یعنی اس کو نام ہی جعفر طیار سے موسوم کر دیا گیا۔ اور کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ 2 بچے بڑے مہنگے ہیں، ہم حضرت اونو محمد کو سمجھتے ہیں بی بی ساتھ تھی، 2 بچے تھے ان کو قربان کر دیا، ایسا نہیں ہے، اتنے مہنگے بچے تھے کہ ایک عرصے کے بعد جب پیدا ہوئے تو بتایا جاتا ہے کہ مدینہ میں مہینوں تک بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا رہا، کپڑے دیے جاتے رہے، خوشیاں منائی جاتی رہی، بڑے مہنگے جوڑی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، اتنے بڑے سخی گھر سے چلی ہوئی،
اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ناز و نام میں پلے ہوئے آدمی مشکلیں برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے جس نے اتنی مشکلوں کو خود اختیار کیا، یہ نہیں کہ بے اختیار، اختیار فرمایا، یہاں تک کہ عقد میں 2 شرائط لکھوائی، ایک تو حسین سے روز ملوں گی، دوسرا حسین لمبے سفر پر، حق کے سفر پر چلے تو ساتھ جاؤں گی، دونوں منوا کر بی بی نے عقد کیا۔ اور اس میں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ میں جب مولا علی خلافت کے لیے تشریف لے گئے تو جناب زینب ساتھ حضرت عبداللہ کے ساتھ مکہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ چلی گئی، مولا علی کے ساتھ قیام کیا۔ کیوں قیام کیا؟ کہ حسین سے جدا نہیں رہ سکتی تھی بی بی، اور علی کا گھر سخاوتوں کا دریا، وہ جو یتیموں کا باپ ہے۔ یہ بھی ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مولا علی کی محبت کا بھی یہ تقاضا تھا کہ مدینے سے اگر آپ نے وہاں اپنا دارالخلافہ بدلا تو بی بی کے بغیر نہیں رہ سکتے اپنی بیٹی کے، اپنے داماد کو اور بیٹی کو وہ ساتھ لے کے۔ اور روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ مولا علی کے گھر سے جتنی بھی سخاوت کی جاتی تھی وہ ان کی ازواج کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، وہ ساری سخاوت جو لوگوں کو اعزازیے، مشاہرے، انعام اور سب کچھ عطا ہوتا تھا وہ جناب زینب کے ہاتھ دست مبارک سے دیا جاتا تھا۔ یعنی ایسے کہیں گے کہ 2 خزانوں کی مالک ہیں، ایک عبداللہ ابن جعفر طیار کا خزانہ اور ایک علی کے گھر کا خزانہ، دونوں خزانوں پر سخی ملکہ جو ہے، ملکۃ السخاوت، ملکۃ الجود جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ ایسے ہی کہا جا سکتا ہے جیسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ وہ تمام انفال، وہ تمام جو بنو ہاشم میں اور باقی غرباء و مساکین میں جتنے تقسیم کیے جاتے تھے، وہ اموال جتنے لوگ تھے مختلف زمینوں پہ، حضور تمام کا حساب و کتاب تمام کی جناب فاطمہ نگرانی کرنے والی جناب۔ اسی لیے تو کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی صرف 4 دیواری میں رہیں، یہ اسوہ دیا جاتا ہے خواتین کو۔ ارے اس 4 دیواری میں رہ کے بی بی نے اتنے بڑے نظام کو سنبھالا ہے جو صرف خدیجہ کی بیٹی ہی سنبھال سکتی ہے۔ اکنامکس کی ماہر ہیں جناب خدیجہ، اکنامکس کی ماہر ہے کہ پورے عرب پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ جب تک خدیجہ کا مال نہیں کھلتا عرب کے بڑے بڑے تاجر، مختلف مصر، یمن، عراق سے آئے ہوئے تاجر اپنا سامان نہیں کھولتے۔ اتنے بڑے اکنامکس کی ماہر ترین ماں کی بیٹی ہیں جنہوں نے اپنی 4 دیواری میں، خدیجہ بھی باہر کہاں نکلی، دارالمساکین کی ملکہ کہاں نکلی، دارالمساکین سے آتے رہا، مال و زر آتا رہا۔ یہ مطلب جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ خدیجہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام ہی کافی تھا، نام ہی کافی تھا، ان کا نام آتا تو ساری مارکیٹ۔ اسی طرح جناب فاطمہ نے اسی 4 دیواری میں رہ کر اوقاف رسول، جناب خدیجہ کا مال ایک طرف، اوقاف رسول ایک طرف، فقط خیبر کے 8 قلعے، وادی قرا کا 1/3 حصہ، اس کے علاوہ بے شمار محظور مدینہ کا بازار، ہوایت صبا، 7 بڑے بڑے احاطے اور بہت بے شمار اوقاف رسول تھے جن کا سارا حساب کتاب اموال کا مقرر کرنا، جس طرح آپ فرما رہے تھے، وہ سب کا سب بی بی اپنے 4 دیواری میں ایک عظیم ترین مطلب معاشی سسٹم چلا رہی تھی۔ تو جناب زینب کو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 محاذوں پر شہزادی سخاوت کی ملکہ ہے، علی کے گھر میں بھی اور جعفر طیار کے گھر میں بھی، یہ باعظمت ترین ہستی ہے۔ اور پھر یہ جس طرح پہلے گفتگو ہو رہی تھی زینت اب کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں فصاحت و بلاغت علی کا سرمایہ ہے۔ علی کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کلام تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، یعنی اللہ کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے اوپر، ایسا مقفع و مسجع اور معنوی کلام۔ اور اسی طرح جناب سیدہ زینب کے خطبات کو آپ دیکھ لیجئے تو ابن زیاد کو کہنا پڑا کہ یہ خاتون کیا اپنے باپ کی طرح مقفع و مسجع گفتگو کرتی ہیں، مطلب وہی چیزیں زینت بن کر آ رہی ہیں، کیونکہ منبر کوفہ پر بیٹھ کر معنوی صاحبان معرفت و صاحبان علم و تشنگان علم کو بہترین علم عطا کرنا اور فصاحت و بلاغت کے خزانوں کو پیش کر دینا آسان ہے، مگر یزید اور لعین کے دربار میں ان کی بے شمار گستاخیوں کے جلو میں اپنے بیماروں اور اپنے اسیروں کے ساتھ ایک بہترین مقفع و مسجع اور معنوی طور پر مکمل خطاب کرنا، یہ علی کی خطبے اور علی کی فصاحتوں کی زینت زینب کو ہی زیب دیتا ہے۔ میں ابھی چاہوں گا کہ یہ جس طرح سے ہم نے ایک سلسلہ، ایک حصہ مکمل کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت سے لے کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت تک اور وہ تمام عرصہ، اب ہم یہ چاہیں گے کہ بی بی جب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کیا مدینے سے مکے کا اور مکے سے پھر کربلا کا، اس دوران میں مولا کے ساتھ آپ کے مکالمے اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ جب تذکرہ ہوتا تھا امام حسین علیہ السلام شہادت تو کئی دفعہ بے ہوش، یہ اس کے بعد کا طاقت ہے کہ پھر بی بی کھڑی ہو گئیں اور وہ تمام کربلا کی وہ وہاں تکالیف کو سہا
لیکن اس سے ابتدا کا یہ جو سفر اور یہ سلسلہ ہے اس کو بیان فرمائیے۔ اصل میں یہ دو کردار ایسے ہیں جن کو معصومین نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا کہ حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے، رزم حق و باطل کو برپا کرنے کے لیے آپ دونوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ یہ گھر کی ایک تربیت، ایک سبق، ایک درس تھا۔ تو دونوں شخصیات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں محبتوں میں۔ ہم دیکھتے ہیں بچپن کے واقعات، ایک عجیب کیفیت ہے جناب زینب اور امام حسین کے ایک نظریاتی، جذباتی، شعوری تعلق کی۔ اس کے بعد ہم مکہ میں دیکھتے ہیں کہ جب بی بی تیار ہوئی ہیں تو اس وقت بہت سارے اشراف مکہ نے منع کیا تھا کہ آپ خواتین کو لے کر کیوں جا رہی ہیں، وہ بھی زینب عقیلہ قریش کو لے کر جا رہے ہیں، اتنے مشکل اور اتنا برا دشمن اور اتنے برے وقت میں، اتنے برے سفر پر، صحرا کے مشکل سفر پر آپ کس طرح خواتین کو لے جائیں گے؟ تو یوں سمجھیے کہ حسین نے کسی کی نہیں سنی، اس لیے کہ حسین کے زیر نظر اپنے کریم گھرانے کا وہ اسوہ تھا جہاں مباہلہ کے منبر پر رسول اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو لے کر اسلام کی سربلندی کا جھنڈا گاڑنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو مولا ایسے نکلے ہیں کہ جناب زینب اور علی اور حسین کا طے تھا کہ ہم نے نکلنا ہے، اور وہاں سے اس طرح سے نکلے ہیں جس طرح ایک مجاہدے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ وہاں سے آپ مدینہ سے مکہ کی طرف چلے ہیں، مکہ میں 1.5-2 ماہ کا قیام ہے، اس میں جناب زینب کے الگ عورتوں کے ساتھ سلسلے جاری ہے۔ یہ بی بی عالمہ اور فقیہہ اور مفسرہ اور محققہ ہیں۔ کوفہ میں جناب سیدہ نے بے شمار عورتوں کو بہترین دینی علوم کی تفسیریں اور محققانہ انداز میں علم عطا فرمائے۔ تو آپ نے جتنا عرصہ امام حسین نے مکہ میں رہ کر لوگوں کو بتایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، یزید مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے مگر میں حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اسی طرح جناب زینب نے خواتین کو تیار کیا اور سمجھایا اور بتایا اور اپنے شعوری سفر کے ابتدا کا سارا سلسلہ سمجھایا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ عازم کربلا ہوئی، تو یوں سمجھیے کہ یزید کربلا میں حسین کو نہیں لے کر آیا، حسین یزید کو گھیر کر کربلا میں لائے، ورنہ اگر یزید گھیر کر لاتا تو مکہ میں قتل کر دیتا، بات ختم ہو جاتی، مگر حسین نے مکہ کو چھوڑ کر یزید کو گھیر کر کربلا میں لائے، ایک ایسا مقام جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ شہروں میں جب جنگ ہوتی ہے تو اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، مگر ایک صحرا کو جب بسانا ہو، اور صحرا کو عرش معلیٰ، میں اکثر کہتی ہوں کہ نبوت کا مقام اور امامت کا مقام کیا ہے؟ نبوت عرش معلیٰ کی طرف چلی جاتی ہے عیسیٰ کی طرح، اور امامت جو ہے وہ زمین کو عرش معلیٰ بنا دیتی ہے۔ تو یہ مولا حسین علیہ السلام کربلا میں جب آئے ہیں تو اس کے بعد مردوں کا جہاد شروع ہوا۔ اس جہاد میں ساتھ ساتھ ایک ہمارے کربلا میں جو تذکرہ آتا ہے اور سب سے خوبصورت ترین جوان کا تذکرہ حضرت علی اکبر کا، اور اس کا حوالہ بی بی کے ساتھ ایک جڑا ہوا، اور جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے عطا فرمایا بی بی کو بیٹا، اور انہوں نے اس کی پرورش کی، اور پھر کس کیفیت میں شہادت کے لیے اجازت، تو اس کی ابتدائی وہ بھی تھوڑا سا بیان کرتی جائیں تاکہ کربلا کے ساتھ یہ مربوط ہو جائے بات۔ اصل میں ہمارے ہاں کربلا کو کہانی بنا دیا گیا ہے، اس کہانی میں کچھ جذباتی حوالوں سے اس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے کہ کچھ غلط فہمیاں بھی جنم لے لیتی ہیں۔ اب جیسے کربلا میں حضرت علی اکبر کے جو فضائل اور ان کے مناقب کے ساتھ جناب زینب کے رشتے کو بیان کیا جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جناب لیلا ایک طرف کھڑی ہیں جو سگی ماں ہے، تڑپ رہی ہے، اور جناب زینب نے اب اس بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، اگر پیچھے دیکھیں تو دو بہن بھائی جو تڑپ رہے ہیں ہجر نبوت میں، رسول جا چکے ہیں، دونوں کی خواہش تھی، دونوں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں نانا کی شبیہ عطا فرما۔ یہ جناب زینب کی بھی دعا تھی اور حسین کی بھی دعا تھی، اور جب نانا کی شکل میں بیٹے نے دنیا میں قدم رکھ دیا تو پھر دونوں کی محبت اسی طاقت میں تھی۔ وہ گویا نانا سے محبت کا اظہار تھا جو اکبر کے ساتھ جناب زینب کی خصوصی نسبت اور محبت اور طاقت ہے۔ اور دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں حضرت علی اکبر کی شہادت پر جناب زینب باہر تشریف لے آئیں، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی اصغر شہید ہوئے تو جناب ام کلثوم تڑپتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ الگ الگ محبتیں اور الگ الگ لگاؤ ہے، تو حضرت علی اکبر کے ساتھ لگاؤ شبیہ پیغمبر ہونے کی وجہ سے زیادہ جناب زینب کا سلسلہ حضرت علی اکبر سے زیادہ نظر آتا ہے۔ ویسے بھی چونکہ حسین کی طرح وہ بھی سپہ سالار تھی اس لشکر کی، اور وہ سپہ سالار کا مؤذن، حق کا جوان مؤذن تھا جو دونوں کو ایک جتنا عزیز اور محبوب تھا۔ بڑا خوبصورت آپ نے بیان کیا، اور یہ ایک غلط فہمی اور یہ ایک جو جذباتی حوالے سے ہمارے ہاں لوگوں کو صرف اس کہانی کا ایک عنوان بنا دیا جاتا ہے کربلا کو، ورنہ تو ایک نظریاتی پورا درس ہے اور ایک حوالہ موجود ہے جو لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے اس وقت بھی، آج کے دور میں بھی
ظلم و استبداد کے خلاف اگر کوئی استعارہ ہے تو وہ کربلا ہے. ہماری شاعری، ہمارا جو بھی حوالہ اس حوالے سے اٹھتا ہے، جب بھی جبر کے خلاف کہیں بھی بات کی جاتی ہے تو حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، حسین کے علاوہ اور کسی کا تذکرہ نہیں ہوتا. عربی حوالے سے بات بتا دوں کہ مرثیے کی ابتدا حسین پر جناب زینب نے فرمائی، اور وہ شام غریبہ پہلا مرثیہ بی بی نے کہا. امام حسین علیہ السلام کی لاشہ اطہر پہ کھڑے ہو کے پہلا مرثیہ کہا، اور اس کے بعد اتنے مرثیے کوفہ والوں نے لکھے. ایک مرثیے کا ایک سلسلہ ادبیات کا ایک زرعی دور شروع ہوا جس میں مرثیوں کو حق و باطل کے ساتھ موسوم کر دیا گیا، اور مرثیہ ذکر ہی حسین کا رہ گیا اس میں مرثیے میں. اس سے پہلے بھی مرثیے لکھے جاتے تھے مختلف بڑی شخصیات کے قتل پر یا ان کے ساتھ ہونے والے ظلم پر، مگر یہ ایک عجیب حق و باطل کے رزم حق و باطل کے ایک عجیب سلسلے کی کڑی بن گیا مرثیہ. اور اس کو جو زندگی بقا اور حیات جاویدانی عطا فرمائی مرثیے کو ادبیات میں، وہ بھی جناب زینب کے مرہون منت ہے. اور فقط نہیں جناب زینب نہیں، جناب سکینہ بھی پہلو بابا میں کھڑے ہو کر ایک عظیم و شان عربی کا ایک بے مثال فی البدی مرثیہ جناب سکینہ نے عطا فرمایا. بے شک خواتین کے حوالے سے کربلا میں ہم دیکھیں تو ایک ایک خاتون کا اپنا اپنا کردار ہے اور اپنا اپنا منصب ہے اور اپنا اپنا حوالہ ہے. جس طرح سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے مجالس میں اکثر ذاکرین وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جب بازار کوفہ سے یہ قافلہ گزر رہا تھا تو پتھر مارنے لگی عورتیں. تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے والد کے اس میں غصے میں ہم ماریں گے، وہ جو ہمارے حنین اور آپ کے والد کے بابا کا بغض ہے، بغض میں یہ مارا جا رہا ہے. تو ایک شخصیت جو اپنے اونٹ سے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میں الگ بیٹی میں علی کی بیٹی ہوں، میں صرف علی کی بیٹی ہوں، صرف مجھے مانا، ان کو نہ مارو. کیا وہ خوبصورت یہ عجیب ایثار ہے. اس میں یہ بھی روایت میں پڑھتی ہوں کہ تازیانوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ تازیانے برسائے جاتے رہے. آپ کو معلوم ہے جب کسی بچے پر تازیانہ اس کو اٹھانے یا بٹھانے کے لیے تازیانہ برسایا جاتا تھا، درمیان میں جناب زینب آ جاتی تھی کیونکہ اس وقت وہ ان کی مربی و مہربان تھی. کتنے تازیانے کھائے ہوں گے زینب نے، ان کے حصے کے بھی، کہ جن کو تازیانہ مارا جاتا. جناب زینب درمیان میں دیوار کی طرح صرف جناب سجاد کے لیے ڈھال نہیں بنی. جناب سیدہ جتنا بھی کاروان حسینی تھا اس میں جب بھی کسی پر تازیانہ برسانے کی نوبت آتی، بی بی تازیانہ برداشت کرتی اور اس کو بچا لیتی کہ میں علی کی بیٹی ہوں. کیا آپ نے خوبصورت بات کہی. کیا قیادت ہے کربلا کے تمام جو مرد تھے ان کا اپنا اپنا الگ الگ کردار. اسی طرح سے خواتین کا بھی اپنا الگ الگ کردار ہے اور اس میں قیادت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی. اور یہ قیادت شروع ہوتی ہے عصر عاشور سے. عصر عاشور کا وہ وقت جب کہ ایسا ہوتا ہے کہ کربلا کا معرکہ مکمل ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں وہ جو جنگ تھی وہ مکمل ہوتی ہے. اب زینب کی قیادت ہے. زینب کے ساتھ کون ہے؟ حسین کے ساتھ عباس، زینب کے ساتھ رقیہ، زینب کے ساتھ کلثوم. زینب کے ساتھ کون ہے؟ کہیں سکینہ. بیٹا تو وہ ہے کہ جس کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے باہر لا رہی ہے. اور بچوں کو کس انداز میں بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں. ایسا بھی دیکھا ہے کہ کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ یہ سو گئے ہیں، دیکھا ہے تو وہ گھوڑوں کے پامالی میں وہ اپنی جان فدا کر چکے تھے. عجیب عجیب کیفیات جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہیں. اور اس شام کو کہ جب کوئی نہیں تھا، ہر طرف سے مارو مارو کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، قیام کو آگ لگائی جا رہی تھی، بی بی ایک ایک بچے کو ڈھونڈ رہی تھی کربلا میں. اس منظر کو، اس شام غریبہ کے منظر کو بیان فرمائیے تاکہ ہمارے ناظرین اس کیفیت میں شام غریبہ کی اس حالت کو بھی پہچان سکیں جہاں سے سفر کی ابتدا ہوتی ہے، سفر شام کی. یوں سمجھیے کہ میں اسی بات سے منسلک کروں گی کہ زینت اب ہے جناب زینب، اپنے بابا کی زینت ہے. بابا علمدار رسالت ہے، ایسا علمدار ہے کہ جس کے علم کو صاحب لوائے الحمد کہا جاتا ہے، یعنی لوائے الحمد کا وارث ہے. ہر جگہ پر رسالت کے علم کا وارث ہے. علمداری کا وہی ورثہ جناب زینب کو منتقل ہوتا ہے شام غریبہ کو. یعنی یوں سمجھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں تو مردوں کا کام ختم ہو چکا ہے، اب جناب زینب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کے اوپر ایک وقت میں دنیا کائنات کی سب سے بڑی ذمہ داریاں
تین ذمہ داریاں موجود ہیں. ایک تو اسیروں اور شہداء کے باقی جو لشکر کے بچے کھچا اپنا لشکر ہے اس کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کو ظلم و ستم سے بچانا، ان کی نگہداری کرنا. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شام غریبہ کے بعد جو رات آئی ہے، پوری رات بی بی نے عباس کی طرح پہرا دیا ہے خیموں کا. یعنی اتنی طاقت آ جانا، اس سے پہلے کہ آگ لگ چکی ہے کچھ خیموں کو، کچھ آگ سے جل کر خاکستر ہو چکے ہیں. ایک وقت میں سپہ سالار بھی ہیں، یعنی عباس بھی ہے، کربلا کی عباس بھی زینب ہے، اور حسین بھی زینب ہے. کیونکہ حسین جاتے وقت اپنی وصیتیں، اپنے وصایا جو امامت کی وصیتیں ہیں، امامت کی طرف سے دیا ہوا راہ عمل، سب کچھ جو ایک امام دوسرے امام کو منتقل کرتا ہے. ہاں، مجھے ایک اور کیفیت کا عجیب وہ منظر سمجھ آ رہا ہے کہ ادھر آپ شب عاشور دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام چراغ بجھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جانا چاہے چلا جائے، اور وہ سب لوگ وہیں موجود رہتے ہیں. اور ادھر پھر ہم دیکھیں کہ خیام کو آگ لگ جاتی ہے، اور پھر بی بی حضرت امام زین العابدین سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم یہاں سے نہیں جا رہی، آپ حکم کریں. کیا کیفیت ہے، کمال ہے ان خواتین کا. اور یہ دیکھیے کہ ان اور یہاں آگ لگی، اور یہ خواتین کوئی معصوم خواتین نہیں ہے باقی. اب اگر آپ دیکھیں تو کتنے 67 بچے یا اس سے بھی زیادہ بچے جو گر گر کر شہید ہوتے رہے. اس کا مطلب ہے 67 مائیں بھی موجود تھیں، جو بچے چھوٹے بچے دودھ پیتے بچوں کی مائیں تھیں. یہ کون تھیں؟ ہمارے ہاں اکثر 72 کا تذکرہ کر دیا، خواتین کا تذکرہ نہیں ہوتا. چونکہ میں خود بحیثیت خاتون خواتین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ معصوم کردار تو الگ، ذرا یہ تو دیکھیے کہ وہ عورتیں کون تھیں جو زینب کے شام کے دربار میں پردہ بنی. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عورتیں اس طرح سے کھڑی ہو جاتی تھی جناب زینب کے گرد، گویا بی بی کو پردے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، چھپ جاتی تھی خواتین کے درمیان. جس طرح ہم جناب فاطمہ کو دیکھتے ہیں جب دربار میں آئی ہیں تو ارد گرد ایک حلقہ بنا رکھا ہے خواتین نے، جو اہل فکر عشق رکھنے والی ثابت قدم خواتین ہیں. اسی طرح جناب زینب کے ساتھ یہ گروہ کتنی عورتیں ہیں اور کتنی بڑی جانثار عورتیں ہیں جو جل جانے پر بھی یقین رکھتی ہیں کہ اگر حق کے راستے میں جل جانا منظور ہے تو ہم جلنے کے لیے تیار ہیں. جوان بیٹے کو بھیجنا مقصود ہے تو جوان بیٹا دینے کو تیار ہیں. ساتھ ساتھ جناب زینب کے موجود ہیں. وہ عورتیں عجیب ہیں. یہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے خواتین کے لیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جناب زینب کی ہم آواز، ہم فکر اور ہم نظریہ بنا لیں، اور میدان میں ایسے ڈٹ کر کھڑی ہوں کہ معلوم ہو کہ جس کی ماں ڈٹ کے کھڑی ہے اس کا بیٹا کبھی فرار نہیں ہو سکتا. وہ ماں کی طرف سے ایک طاقت، ایک قوت، ایک غیرت، ایک حمیت کا ایک اعلان ہے. تو جناب زینب جو ہے ایک وقت میں سپہ سالار بھی ہیں. مولا حسین اپنی ساری امامت کی وصیتیں جناب زینب کو کر چکے ہیں. دوسرا امام جو حاضر امام ہے وہ حالت غشی میں ہے. کتنی دیر تک، کتنے دنوں تک امام بی بی نے فرض امامت نبھایا ہے. اللہ اکبر، امامت کا فریضہ نبھایا ہے. اللہ نائب امام بن کر امامت کے وہ سلسلے جو وصیتیں مولا حسین کی طرف سے تھی ان پر وہ ایک وقت میں حسین ہے زینب، ایک وقت میں عباس سپہ سالار بھی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس سارے علمدار بھی ہے اور اس کی نگہدار بھی ہے. تو اس 3 قسم کی چیزیں میری بی بی کے زیر نظر ہیں. اس شام، یہ شام بڑی کڑی ہے جناب زینب کے لیے، اگرچہ کڑی ہے، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے. بی بی نے ایک سپہ سالار کی طرح حکم دیا کہ تمام خواتین ایک بڑے خیمے میں جمع ہو جائیں، جو مولا حسین کا خیمہ تھا، جو سب سے بڑا خیمہ تھا. وہاں پر تمام خواتین جمع ہیں. حضرت سید سجاد بھی موجود ہیں. اور بی بی فرماتی ہیں، جو آپ کہہ رہے تھے، بی بی فرماتی ہیں کہ یا امام سجاد صرف اتنا بتا دیجئے کہ ہم جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں. اور اس وقت جناب سجاد نے حالت غشی میں بڑے ہی نحیف آواز میں جواب دیا کہ پھوپھی اماں، جان بچانا زیادہ ضروری ہے، آپ جلتے ہوئے خیموں کو چھوڑ کر باہر نکل آئیں. یعنی ایک وقت میں اتنا بڑے مصیبتوں سے نکلنا، اور اس آگ لگانے کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب، گھروں کو آگ لگ جائے تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک خوف و ہراس کا ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی جان بچاتا پھرتا ہے. مگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں جناب زینب اپنے بچوں کو پکڑ پکڑ کر خواتین تک لاتی ہیں. وہ بچے جو ڈر کر بھاگ رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر خواتین کو کہہ رکھا ہے کہ اپنے سروں کو جوڑ کر ایک جگہ بیٹھ جاؤ. کبھی اندر جاتی ہیں، حضرت سجاد کو دیکھتی ہیں، اور جب آگ کو دیکھتی ہیں کہ لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے تو حمید ابن مسلم جو راوی ہے کربلا کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، تابناک تھا، اپنے کندھے پر ایک بیمار کو اٹھا کر باہر لائیں اور امامت کی بھی حفاظت کی. اس کے بعد ایک عجیب کیفیت ہے
مطلب مقتل کی طرف جو کچھ ہوا اس کی ایک الگ کہانی ہے، مگر یہاں پر کیا ہوا کہ اس کے بعد جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف راکھ تھی۔ نہ وہ 18 یوسف تھے، نہ وہ خیمے، نہ وہ عباس، نہ وہ طاقت، نہ وہ حسین، نہ وہ حسین کی مہربانیاں، کچھ بھی نہیں تھا، فقط اکیلی زینب جو بیویوں کو خیموں کے گرد چکر لگا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے بابا سے گفتگو فرما رہی ہیں کہ بابا کس مشکل میں ہے زینب۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز جناب زینب کا ہوا۔ یوں سمجھیے کہ پیغام رسانی کا عمل، اور یوں یہ سمجھ لیجئے کہ اس انقلاب کے پیچھے جناب زینب کی زبان، جناب زینب کا جذبہ، جناب زینب کی طاقت پوشیدہ ہے۔ شام غریبہ ایک انقلاب ہے۔ یہاں سے قیادت کا ایک پورا منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اب بدل جائے، عورت کو قیادت مل دیتا ہے گئی، خدا۔ اور وہ قیادت، وہ مبلغہ، وہ مفسرہ، وہ ترویج کربلا کی بہت بڑی ذاکرہ، جس نے بنیاد رکھی مجالس کی، جس نے بنیاد رکھی مرثیے کی، جس نے حسین کے پیغام کو، میں حسین کا پیغام نہیں، اپنے نانا کے، اپنے رسول کے پیغام کو، بلکہ خدا کے پیغام کو پہنچایا۔ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کے خطبوں میں توحید سے شروع ہوتا ہے، جیسے جناب سیدہ کا خطبہ توحید سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے بی بی کا خطبہ بھی شکر خدا اور توحید سے، توحید الہی وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ تمام اپنا حسب و نسب بیان کر کے اصل وہ حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی حقیقت ہے، اور ان لوگوں کا چہرے سے نقاب ہٹا دیا جاتا ہے اور سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اور لوگ پہچان لیتے ہیں اصلیت کیا ہے اور یہ کیا۔ میں عجیب ایک بات آپ غور کریں کہ یزید کے باپ نے اپنے دور میں جو پورا پروپیگنڈا کیا تھا، جس طرح سے اس نے حضرت امیر المومنین کی شخصیت کو مجروح کیا تھا کہ مولا کی شہادت پہ لوگ یہ شام کے سوال کرنے لگے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے، اس سارے پروپیگنڈے کو، اس سارے پروپیگنڈے کو بی بی زینب نے جا کے توڑ دیا کہ وہ شامی کہنے لگے آپ اہل بیت رسول ہیں۔ شام کے منظرنامے کو دیکھیں نا، سیاسی منظرنامے کو، خالد بن ولید نے شام کا علاقہ فتح کیا، اب فاتح ہے خالد بن ولید۔ وہ نہیں جانتے وہاں کے لوگ کہ رسول کیسے تھے، ان کے اہل و عیال کون ہیں، وہ فقط یہ جانتے تھے کہ خالد بن ولید نے فتح کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو مطلب والی جو بنا وہ ابو سفیان کا بیٹا یزید بنا، وہ کچھ عرصہ وہاں والی رہا، لوگوں نے اسی کو اسلام کا سمبل اور استعارہ سمجھا کہ یہی اسلام کا سب سے بڑا رہنما ہے، کیونکہ وہ والی شام تھا۔ اس کے بعد طاعون کا مرض لاحق ہوا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد معاویہ دوسرا، سفیان کے دوسرے بیٹے کو، ابو سفیان کے دوسرے بیٹے معاویہ کو تخت شام ملا، اور وہاں پر معاویہ نے صرف یہ بتایا کہ ہم ہی قرابت دار رسول ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور شام والوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بیٹی کون تھی جس کے لیے کائنات کے سارے رسولوں کا سردار اعظم، سردار انبیاء تخت رسالت سے کھڑے ہو کر جس کی تکریم کرتا ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا معاویہ کی طرف سے کہ ہم ہی تو قرابت دار ہیں، چچا کے بیٹے ہم ہی قرابت دار ہیں، ہم رسول کے وارث ہیں، جن کے لیے یہ آیت اتری کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پھر بتایا جاتا تھا کہ رسول کی ایک بیٹی تھی، بیٹا تو تھا نہیں، ہم چچا کے بیٹے ہی ان کے وارث ہیں، بیٹی ہے، اس کے کچھ بچے ہیں، اس کا ایک شوہر ہے علی، اور یہ سلسلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ہی والیان ریاست اسلامی ہیں اور ہم ہی وارثان رسالت ہے۔ اس طرح سے معاویہ جو تھا اس کی تو ایک عجیب شام کی کیفیت لوگ نہیں سمجھ پاتے، اس لیے بہت ساری باتیں جو ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو شامیوں بیچاروں ایک ایسے لوگ ہیں بے خبری میں مارے گئے، وہ بے خبر ہیں، انہیں جو بتایا جاتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں۔ جتنا اسلام انہوں نے سیکھا وہ جو قصر الحمرا سے سیکھا، جو معاویہ کا سب زمرد سے بنا ہوا محل تھا، قصر الحمرا سے پورا اسلام سیکھا انہوں نے، کہ جو یہ کرتے ہیں وہی اسلام ہے، شراب پیتے ہیں تو پی لو، اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پوری شام کے ملک کو معاویہ نے اتنا عیش و عشرت کا عادی بنایا، اتنے انعامات دیتا تھا، اتنا پیسہ دیا کرتا تھا لوگوں کو، کہ لوگ اتنے عیش و عشرت کے دلدادہ ہو کر ایسی غفلت میں مبتلا ہو گئے کہ وہ پیسے کو خدا سمجھنے لگے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اصل اسلام کی شکل کیا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اس اندوہناک ماحول میں جہاں اہل بیت کو بھلا دیا گیا تھا، اسلام کو معاویہ کے قصر الحمرا میں قید کر دیا گیا تھا، اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری تشریف لاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کون کیا ہے
اور کتابوں میں لکھا ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر ابو ذر غفاری نے بتانا شروع کر دیا کہ اسلام نے کب کہا تھا کہ تم زمرد کے محلوں میں قید ہو جاؤ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کو لوٹنے والے ہیں. جب یہ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو بے پالان اونٹ پر سینے کے بل باندھ کر مدینہ بھجوایا، اور جب آپ پہنچے تو آپ کا سینہ اور آپ کی ٹانگیں اتنی زخمی ہو چکی تھی کہ بالکل جان بلد تھا حضرت ابو ذر غفاری. تو یہ طریقہ کار اس کا تھا کہ کسی کو بتانے بھی نہیں دینا. اور اس میں ہم حضرت امام مالک اہل سنت کے امام ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ شام گئے ایک سفر کے سلسلے میں، جب وہاں دیکھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، علی کی مخالفت، علی تارک الصلاۃ، رسول کا داماد تارک الصلاۃ ہے، رسول کا داماد ایسا ہے، رسول کا داماد نعوذ باللہ چور ہے جو تمہاری بھیڑوں کو چرا کے لے جاتا ہے. اس طرح کی جب باتیں سنی تھی امام مالک نے مسجد میں بیٹھ کر مولا علی کے مناقب بیان کرنا شروع کیے. اس کے بعد معاویہ نے انہیں پکڑ کر اتنے کوڑے مروائے کہ وہ بالکل قریب المرگ ہو گئے، مگر وہ مرے نہیں. اس کے بعد انہوں نے وہیں پر شام میں رہ کر مناقب امیر المومنین لکھی، جو آج بھی ہمارے پاس کتابوں لائبریریوں میں موجود ہے. تو طریقہ کار معاویہ کا یہ تھا کہ بے خبری میں مارا جائے، عیش و عشرت کا دلدادہ بنا کے غفلت کا، یہ شام کا جاننا ضروری ہے تاکہ سفر شام کو ہم صحیح طریقے سے ناظرین تک پہنچا سکیں ماحول کو. جی اس میں معاویہ نے کیا کیا کہ ایک تو جو میں خود حدیث کی استاد ہوں، حدیث میں سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا تضاد، سب سے بڑی نجاست گولی ہے اسی دور میں گولی گئی، کیونکہ بعض قریب ترین لوگ جو رسول کے عہد کے قریب ترین تھے ان کو بہت سارا مال و اکرام دے کر، اتنا مال و اکرام دیتا تھا کہ کہتا تھا کہ اس کے قد کے برابر اس کو عطا کرو، اور اس کے بعد اپنی مرضی کی حدیثیں گھڑواتا تھا علی کے تناقض میں. عجیب عجیب حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت، اب میں زیادہ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ ناظرین کی بھی سما خراشی نہ ہو، تو عجیب عجیب حدیثیں حضرت علی کے تناقض میں. اس کے بعد ان حدیثوں کو کتابوں، نصاب کی کتابوں میں شامل کروایا جاتا، بچوں کو حفظ کرنے کی تلقین کی جاتی، جیسے ہمارے نصاب میں کچھ چیزیں حفظ کروائی جاتی ہے، وہ حدیثیں حفظ کروائی گئی. یہاں تک کہ مولا کی شہادت ہوئی تو ایک شخص جو مولا علی کو جانتا تھا وہ اس نے امیر معاویہ کو کہا کہ اب تو بخش دو، اب تو علی اس دنیا، وہ مرد حق اس دنیا میں نہیں رہا، اب تو چھوڑ دو. کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک یہ حدیثیں رکھوں گا جب تک یہ نسل بوڑھی ہو کر مر نہ جائے اور نئی نسل اس کی جگہ نہ لے لے، یعنی ایک نسل اسی میں گزر جائے تاکہ وہ اپنی اگلی نسلوں کو جو پیغام دے وہ یہی ہو. اس کے بعد جو شیعان علی تھے، یعنی علی سے محبت کرنے والے کچھ لوگ شام میں آباد تھے، ان کے نام شماریاتی رجسٹر میں نہیں لکھے جاتے تھے، یعنی وہ وہاں کے شہری نہیں گنے جاتے تھے. عدالت میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی جن کو علی کا محب سمجھا جاتا تھا کہ یہ علی کو جانتے ہیں یا علی سے محبت کرتے ہیں. یعنی اس طریقے سے شام کو بالکل بے خبر. اب بی بی کے خطبوں میں دیکھیں تو ایک سب سے بڑا پیام جو بی بی کا تھا وہ یہی تھا کہ تم بے خبر ہو، تمہیں کیا معلوم کہ علی کون تھے، حسین کون تھے، زین العابدین میں کون ہوں، ہم کون ہیں. یہ سارا سلسلہ سفر کو جو ہم موضوع ہے کہ سفر شام، اس کو شروع کرنے کا جو سلسلہ بنتا ہے شام غریبہ کے بعد 11 محرم کی صبح کو جب تمام قافلہ وہاں سے سفر کرتا ہے، اس کی ابتدا کے حوالے سے بات کر کے تاکہ ہم آگے اس سفر کا سلسلہ قائم کریں. شام غریبہ بھی ایک محاذ ہے، یوں سمجھیے یہ محاذ ہے شامی فوج کے لیے، کیونکہ وہاں ہیں تو فوجی مگر ہیں تو انسان. وہاں پر ایک عجیب ہم رقت آمیز مناظر دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جب جاری رکھیں گے تو ہم ان مناظر کی بھی تصویر کشی کرتے چلے جائیں گے. تو شام غریبہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آگے سفر کو بیان کر دیں، وہ جو 11 محرم کو جس طرح سے سفر شروع ہوتا ہے. جی یہ اس طرح سے کہ سر مقتل میں کاٹ کر ابن زیاد کو کوفہ بھجوا دیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم نے اشراف کے سروں کو بھیج دیا ہے، کہ جتنے بڑے سر تھے 72 سر اشراف کے تھے، وہ مشہور ہستیاں جن کے سر بھجوائے گئے. عربوں میں یہ رواج تھا کہ اس طرح کے مطلب جو اشراف کے سر ہوتے تھے وہ نیزوں پر لگا کر کہتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے. وہ سر جا چکے تھے، رات گزری اور اگلے دن قافلہ حسین کی روانگی ہوئی سوئے کوفہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محاذ مولا حسین کی لاش کے پہلو میں کھڑے ہو کر ایک جناب زینب نے مرثیہ پڑھا اور ایک جناب سکینہ نے. جناب زینب نے کس طرح اس مرثیے کے بعد مصیبتیں سہی وہ الگ کہانی ہے. جناب سکینہ کو ایسا مطلب میرا اپنا جو مرثیہ ہے اس کے شعر ہیں کہ سیدھی کھڑی تھی پہلوئے بابا میں ذاکرہ، سیدھی کھڑی تھی پہلوئے بابا میں صابرہ، تھی دل فگار شام غریباں کی ذاکرہ، مقتل کی خامشی میں پڑھی مجلس حسین،
برپا کیا زمین پہ پھر ماتم حسین، اتری سماعتوں میں سلونی کی آبرو، کرنے لگی وقار امامت کو سرخرو۔ اس وقت ایک مطلب لعین نے یہ کہا جب دیکھا کہ پوری فوج عرق ندامت سے آب آب ہے اور آنسو بہا رہی ہے، وہی پہلا محاذ تھا جس پر لوگوں کے دل نرم ہوئے اور لوگوں نے رونا شروع کیا۔ اور شمر لعین نے سوچا کہ اس وقت شکست کے قریب ہوں کہ تمام فوج مجھے چھوڑ کر چلی جائے، تو وہاں پر ایک ایسا یوں سمجھیے تمانچہ ہے مارا ہے، یوں سمجھیے انسانیت کے چہرے پہ حیوانیت کا تمانچہ ہے جو جناب سکینہ کے چہرے پر ان کو خاموش کرنے کی غرض سے مارا گیا۔ ماشاءاللہ بہت تفصیل سے اور بہت تحقیقی گفتگو کی محترمہ معصومہ شیرازی نے ہمارے اس سفر شام کی ابتدا میں، اور ابتدا سے اب سفر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو خواتین کو بے پلان اونٹوں پہ بٹھا کے سوئے شام روانہ کیا جاتا ہے۔ اس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو تسلیاں دیتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو سفر شام کے تمام مناظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ وہ تمام سلسلے جو حق و آگاہی کے ساتھ بی بی کے خطبات کے ہیں وہ بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان اون شیرازی اجازت چاہتا ہے۔ خون حسین سے کھلے کتنے گلاب